میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ جو مختلف طبقات ہیں یا مکتب فکر ہیں ان کے نام سے، ان کے سرنامے سے دکانیں کیوں نہیں چلتی؟ تو جواب میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحب آپ ہی فرما رہے تھے کہ اس لیے کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے، یعنی جب ہم مختلف مکتب فکر کے نام سے چلتے ہیں تو شاید ان طبقات کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کا سننے والا قریب آتا ہے۔ تو کیا میں یہ سمجھوں، یہ سوال بڑا سخت ہے، کہ آج سے اس پروگرام کے بعد سے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے اس شاندار کوشش کے بعد سے، کسی مسجد کے آگے بریکٹ میں اہل حدیث، بریلوی، شیعہ نہیں لکھا ہوا ملے گا؟ دیکھیں یہ ایک سرکاری ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی مسجد یا اپنا مدرسہ یا اپنا اسکول یا دینی ادارہ کوئی رجسٹر کرواتے ہیں تو اس پہ ایک کالم ہے کہ آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، یا آپ کے درمیان اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے کمیٹی کے ممبرز کے درمیان تو کون ایسی اتھارٹی یا کون ایسا مفتی ہے جس کے فتوے کو آپ کے یہاں قبول کیا جائے گا۔ تو اس مجبوری کی بنا پر، اگر انتظامی مجبوری کی بنا پر کسی مسجد کے آگے بریلوی ٹرسٹ لکھا جائے یا دیوبندی ٹرسٹ لکھا جائے یا شیعہ ٹرسٹ لکھا جائے یا حدیث ٹرسٹ لکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکلیں اور یہ قبیلے اور یہ زبانیں بنائیں تعارف کے لیے، تو یہاں بھی اگر تعارف کی حد تک محدود رہا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کی بنیاد پر مسلمان کو مسلمان سے جدا کرنے کی، کاٹنے کی، ان کو غیر مسلم قرار دینے کی، ان کو جہنم واصل کرنے کی بات کی جائے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے منصب پر آ کے بیٹھا جائے، تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ واہ خوبصورت، بہت بہت بڑا پیغام ہے۔ یعنی اگر اہل حدیث مکتب فکر میں یا کسی میں کوئی دوسرے مسلک کا آگے نماز پڑھے تو یعنی آپ کب تک ویلکم کہنا چاہیے، اس کو تحفے تحائف دینے چاہیے، اسے حلوہ کھلانا چاہیے۔ وہ کہ آپ تو حلوہ کھاتے نہیں، اسے کہا جائے ہم مخصوص دنوں میں نہیں کھاتے، ویسے ہمارے یہاں بھی کھایا جاتا ہے حلوہ، اور کھاتے وہ کہ نیاز کا ہے نہیں ہے، پھر مسائل الگ، اللہ کے نام کی نیاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی